اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب آپ سورۃ توبہ اس کا ترجمہ آپ نے ضرور سب نے جا کے پڑھنا، چاہے چند دن لگ جائیں، اس کے اندر مفصل واقعات ہیں منافقین کی حالت کے، مومنوں کی حالت کے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع کے اوپر حکم دیا کہ نکلو تو ان کے پاؤں بھاری ہو گئے. ایمان والوں کے بھی بعض کہ نہیں، کیوں تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے اور تم زمین سے چمٹے جاتے ہو. لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تیاری پلاننگ آپ کے سامنے رکھی تھی، اعلانیہ کی، اس کا یہ نتیجہ ضرور نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 صحابہ، 30,000 تیار ہو گئے تھے. 30,000. اب یہ اتنا بڑا لاؤ لشکر جب تبوک کے مقام کے اوپر پہنچا تو وہاں پہ کیا دیکھا کہ نہ رومی مقابلہ کرنے آئے ہیں، نہ شامی مقابلہ کرنے آئے ہیں، نہ عرب قبائل. جو اطلاعات ملی تھی کہ رومیوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جا کے اس کو وہیں پہ روکوں گا، تو وہ اطلاعات درست ثابت نہ ہوئی. وہاں پہ کوئی لشکر موجود نہیں تھا. لیکن یہ جو 30,000 کی ٹریول اور موومنٹ اور جنگی تیاری تھی، اس کے اس خطے کے اوپر جو اثرات مرتب ہوئے، حقیقت میں یہ جو خلافت راشدہ ہے اس کے اندر جو فتوحات کی بنیاد ہے، اس کی پہلی اینٹ غزوہ تبوک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ گئے تھے. کیسے؟ ارد گرد کے جتنی ریاستیں جو رومیوں کے انڈر تھی چھوٹی چھوٹی، ان سب نے رومیوں سے اظہار برات کر دیا. 30,000 کا لشکر دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جزیے کے اوپر صلح کے معاملات طے کر دیے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا مختلف علاقوں میں، اور حضرت خالد ابن ولید نے اس تیزی سے چھوٹے چھوٹے جو ریاستیں تھیں یا پاکٹس تھی یا ٹکڑے تھی ان کے اوپر حملے کیے کہ وہ قیدر بن عبد الملک جندی کو قید کر کے لے آئے، اور 800 قیدی ساتھ لے کے آئے، 1,000 اونٹ ساتھ لے کے آئے، 400 دریں، 400 نیزے، اتنا اسلحہ اسلحانہ ساتھ لے کے آئے. اور اس کا جو رومال تھا، عجیب ضمنی طور پہ بات آئی ہے، وہ جب ریشمی رومال کو اس کے وہ قیدر کے ریشمی رومال کو صحابہ نے دیکھا، آپ کو پتہ وہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، مکہ سے آئے ہوئے انصار بیچارے، سفر کی تکلیفیں، تبوک کی مشکلات، وہ اتنا خوبصورت رومال، اتنا خوبصورت کپڑا تھا، صحابہ حیران و ششدر رہ گئے. اس کو دیکھ کے تعجب کا اظہار کیا اور اس کی خوبصورتی کے اوپر گفتگو کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہنے لگے یہ عقیدر کی چادر کے اوپر حیران ہوتے ہو؟ اللہ کی قسم، سعد بن معاذ کا جو ریشمی رومال جنت میں اللہ نے اس کو دیا ہے، دنیا کی ساری چادریں مل جائیں اس کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ چادر کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صحابہ کو یہ تبلیغ نہیں چھوڑی کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. زندگی کا اصل مقصد جنت کا حصول ہے، جنت کا حصول ہے بس. جو ہاں زندگی گزارنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو زندگی کے اندر کچھ کرنا ہے، کمانا ہے، لیکن کیا یہ کمائی کرنا، کیا یہ دکان پہ جانا، کیا یہ کاروبار کے ادارے چلانا، صبح سے لے کے شام تک یہ سمجھنا کہ ہم نے یہ چند ٹکے کما لیے تو ہم کامیاب ہو گئے؟ اللہ کی قسم یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں. اور سورۃ کہف کی ہم ہر جمعے جو تلاوت کرتے ہیں، آخری رکوع آپ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، وہ آپ کو باقاعدہ باضابطہ طور پہ بتلا دے گا کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی زندگی گزاری، ساری زندگی کے پیچھے دوڑنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی زندگی اچھی گزاری، حالانکہ یہ سب سے زیادہ خسارے کا عمل کرنے والے ہیں. بہترین زندگی گزارنے والا کون ہے؟ جو دنیا بھی کمائے اور اس دنیا کمانے کے اندر بھی موٹیو اور نیت یہ ہو کہ یہ رزق حلال اس لیے کما رہا ہوں کہ بیوی کی زبان میں، بیوی کے منہ میں، بچوں کے منہ میں ڈالوں گا تو صدقے کا اجر ملے گا. اگر یہ نیت ہو تو زندگی پوری کی پوری خیر کے ساتھ بھری ہے، اور مقصد کیا ہو؟ جنت کا حصول. ایک بات بندہ بتلائے ساری زندگی. عجیب بات ہے، کئی مرتبہ ملحدوں کے جو دلائل ہوتے ہیں انسان ان کو سن کے حیران رہ جاتا ہے. جی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کے لیے پروٹوکولز ہیں لائف کے، پوری زندگی کے جناب سسٹم بنائے ہوئے ہیں. اتنے گھنٹے کام کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، اس طرح کام کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، یہ بزنس ماڈل کامیاب ہوتا ہے، یہ اکنامیکل ماڈل کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. 70-80 سالہ زندگی کے لیے 30-30 سال کی ڈگریاں، 35-35 سال کی ڈگریاں. 70 سال کی زندگی ہے،
اور جو ماہر ترین ڈاکٹر اسپیشلائزیشن کر کے بنتے بیچاروں کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے، 40 سال تک پڑھتے رہیں تو پھر اسپیشلائزیشن کہیں جا کے مکمل ہوتی ہے۔ یہ پروٹوکولز ہیں اس زندگی کو گزارنے کے کتنی 70 سالہ، اور مولوی عالم ان کو ارب سال کی زندگی گزارنے کے چند پروٹوکول بتا دے۔ ارب سال کی زندگی کو بہتر کرنے کا پروٹوکول یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز بر وقت مسجد میں ادا کی جائے۔ اور یار مولوی پرانے دقیانوسی خیالات دما دے کے ارب سال کی زندگی گزارنے کا پروٹوکول یہ ہے آسانی اور آسائش کے ساتھ حرام کا لقمہ نہیں کھانا۔ یار مولویاں کی پتا ہے سود بھی جائز ہے، رشوت بھی جائز ہے، یہ نقد اور ادھار دی قیمت بھی جائز ہے۔ یہ مولوی بس دقیانوسی خیالات رکھنے والے۔ اور بھائی آپ نے 70 80 سال کی زندگی کو گزارنے کے لیے عجیب و غریب پروٹوکول بنائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارب خرب سال کی زندگی، آسانی، آسائش، فیسیلیٹیز، کیسی فیسیلیٹیاں، اللہ اکبر۔ انسان جو سوچے گا حاضر ہے، جو سوچے گا۔ یہاں پہ انسان جتنی مرضی ترقی کر جائے، کچھ سوچ لیا اس کو بنانے میں ٹائم لگنا ہے، وہاں پہ فیسیلیٹی کیسی ہے، یہ سوچا اللہ یہ نعمت حاضر ہو گئی۔ اس عظیم الشان نعمتوں کو پانے کے لیے لائف کا کوئی پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، مادر پدر آزادی ہونی چاہیے، جانوروں کی طرح کی زندگی ہونی چاہیے۔ چند اخلاقیات، چند عبادات، چند معاملات، پورے دن میں 2.5 گھنٹے، 5 وقت کی نماز نہیں بنتی، 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر اللہ کے سامنے اگر بندہ سجدہ ریز ہو جائے 24 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار ملا کے پورے 24 گھنٹوں میں صرف آپ 3 گھنٹے اللہ کے لیے نہیں دے سکتے۔ ارب سال کی زندگی کے لیے مولوی آپ سے صرف یہ پروٹوکول چاہتا ہے، زندگی آخرت کی زندگی گزارنے کے لیے علماء آپ سے صرف یہ پروٹوکول چاہتے ہیں کہ 3 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے اللہ کو دے دو، بس 2.5 گھنٹے دے دو، 2 گھنٹے دے دو۔ یہ نہیں ماننی، لیکن جس نے 60,000 تنخواہ دینی ہے، 70,000 تنخواہ دینی ہے، 80,000 تنخواہ دینی ہے، اس کے لیے 8 گھنٹے محنت کرنی ہے، 8 گھنٹے۔ کتنے سال کی زندگی گزارنے کے لیے؟ 20 سال، 30 سال؟ کوئی ہوش کا ناخن لینا چاہیے، کوئی عقل کرنی چاہیے، ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مد مقابل کوئی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ریاستوں کو خطوط بھی لکھے، ان سے جزیہ بھی وصول کیا۔ یہاں پہ اسلامی ریاست شام، روم کی سلطنت کی سرحدوں تک پھیل گئی، اور یہی وہ علاقے ہیں جو بعد میں آپ سنتے ہیں حضرت عمر کے دور میں، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ کے دور میں خاص طور پہ یہ اسلامی ریاست کے مرکز بن گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جو بنیاد رکھی تھی، جو دباچہ باندھا تھا خلافت راشدہ نے، اس کی تکمیل کی۔